بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو حدیث پاک ہے وہ سنن ابن ماجہ میں ہے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ یوم الجمعۃ تبارک الذی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن منبر پر سورہ ملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک یہ تلاوت فرمائی۔ وہو قائم، اس حال میں کہ رسول اللہ کھڑے تھے۔ فذکرنا بایام اللہ، پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتایا۔ وابو درداء او ابو ذر یغمزنی، تو ابی بن کعب کہتے ہیں کہ مجھے ابو درداء نے یا ابو ذر نے، یہ راوی کو وہم ہوا ہے کہ یا تو وہ ابو درداء تھے یا ابو ذر تھے، ابی بن کعب نے ان دونوں میں سے کسی ایک کا نام لیا۔ انہوں نے مجھ سے آنکھوں سے اشارہ کیا، رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، انہوں نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا، متی انزلت ھذہ السورہ، یہ رسول اللہ جو یہ سورت پڑھ رہی ہے کب نازل ہوئی؟ یعنی آنکھوں میں انہوں نے مجھ سے یہ بات پوچھی۔ وَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَّا الْآنَ، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ میں تو اس کو ابھی سن رہا ہوں۔ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ، تو کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے مجھے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ فلما انصرفوا، جب انہوں نے نماز پڑھ لی، قال سألتک متی انزلت ھذہ السورہ فلم تخبرنی، تو حضرت ابو ذر یا ابو درداء نے نا ابی بن کعب کو کہا کہ میں نے آپ سے سوال کیا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی اور آپ نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو قال ابی، تو حضرت ابی بن کعب نے کہا لیس لک من صلاتک اليوم الا ما لغوت، تو کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے کہا کہ آج آپ نے جو نماز پڑھی ہے اس میں سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا سوائے فضول گوئی کے۔ فذهب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكر له ذلك، تو یہ ابی بن کعب اور یہ جو دوسرے صحابی تھے ابو ذر یا حضرت ابو درداء، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو فاخبروا بذلك قال ابی، تو ابو ذر نے یا ابو درداء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابی بن کعب نے کہا وہ بتایا کہ انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آج آپ کو جمعہ جو پڑھا ہے اس جمعے کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملا سوائے فضول گوئی کا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق ابی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی بن کعب نے سچ کہا ہے۔ حضرات ذکر یہ اتنی سی حدیث پاک، اس سے پتہ چلا کہ جب جمعے والے دن امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت گفتگو نہیں کر سکتے۔ ایک خطبہ وہ ہوتا ہے جو امام اردو میں دیتا ہے، اس دوران لوگ ابھی مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک خطبہ وہ ہوتا ہے جو امام عربی میں دے رہا ہوتا ہے۔ تو محدثین نے یہ کہا ہے کہ کم سے کم جو ہے نا جو حکم شرعی ہے جو سب پر لازم و ضروری ہے وہ عربی خطبہ ہے کہ اس دوران آپ ذرا سی بھی گفتگو نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے صحیح حدیث میں بخاری مسلم شریف میں جسے پاک آپ فرمایا اذا قال الرجل یوم الجمعۃ والامام یخطب انصت فقد لغا، کہ جب کسی شخص نے جمعے والے دن اپنے بھائی کو یہ کہا خاموش ہو جاؤ تو اس نے فضول گوئی کی ہے۔ ذرات ذکر اس سے یہ پتہ چلا کہ جمعے والے دن جب امام عربی خطبہ دے رہا ہو تو اس دوران گفتگو نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں ابی بن کعب سے ابو درداء نے یا ابو ذر نے کوئی فضول بات نہیں پوچھی تھی، یہی پوچھا تھا کہ یہ قرآن کی سورہ ملک ہے، یہ سورہ تبارک الذی رسول اللہ تلاوت کر رہے ہیں، یہ کب نازل ہوئی؟ اور انہوں نے پوچھا بھی، حدیث کا مفہوم یہ بتاتا ہے آنکھوں میں پوچھا، تو آنکھوں میں ایسے پوچھا، اشارہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ آپ نے فضول گوئی کیا، جب آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، کوئی نماز کا ثواب حاصل نہیں ہوا، تو رسول اللہ کے پاس گئے، رسول اللہ نے ابی بن کعب کی تصدیق کی۔ اسی طرح حضرات ذکر ایک حدیث پاک ہمیں مسند امام احمد بن حنبل میں ملتی ہے جس کے سخت الفاظ ہیں، اس حدیث میں تھوڑا بہت ضعف ہے، لیکن میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ قال رسول اللہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تکلم یوم الجمعۃ والامام یخطب فهو کالحمار یحمل اسفارا، جس نے جمعے والے دن امام جب خطبہ دے رہا ہو اس ٹائم گفتگو کی، وہ گدھے کی طرح ہے، اس گدھے کی طرح جس نے بوجھ لادا ہو اپنے اوپر۔ اور والذی یقول له انصت لیست له جمعۃ، اور جس نے اس بندے کو یعنی جو گفتگو کر رہا تھا، امام خطبہ دے رہا تھا،
اور وہ گفتگو کر رہا تھا، اس کو تو رسول اللہ نے گدھا کہا، اور آپ نے فرمایا جس نے اس گدھے کو خاموش کروایا لیست لہ جمعہ، اس کا جمعہ ہی نہیں ہے۔ حضرات ذکر یہ حدیث ہر چند کے ضعیف ہے، محدثین نے اس پر کلام کیا، لیکن اسی حدیث کے ضمن میں آپ کو صحیح ایک اثر ابن عمر کا سناتا ہوں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت علقمہ بن عبداللہ کہتے ہیں قدمنا المدینہ یوم الجمعہ، میں مدینے میں جمعے کے دن آیا، فامرت اصحابی ان یرتحلوا، تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ لوگ نا جمعے کی طرف جائیں، جمعہ پڑھیں۔ ثم اتیت المسجد، پھر میں بھی مسجد میں آ گیا، فجلست قریبا من ابن عمر، تو میں عبداللہ بن عمر کے قریب بیٹھ گیا۔ فجاء رجل من اصحابی، تو میرے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی میرے پاس آ کے بیٹھا، فجعل یحدثنی والامام یخطب، تو وہ میرے ساتھ گفتگو کرنا شروع ہو گیا، امام خطبہ دے رہا تھا۔ فعلنا قضا و قضا، تو ہم نے گفتگو کی۔ فلما اکثر قلت له اسکت، تو جب اس میرے ساتھی نے زیادہ گفتگو شروع کی تو میں نے اس کو کہا خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضینا الصلاۃ ذکرت ذلک لابن عمر، کہتے جب میں نے نماز کو مکمل کیا تو میں نے ابن عمر سے یہ کہا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ فقال اما انت فلا جمعۃ لک واما صاحبک فحمار، تو کہتے عبداللہ بن عمر نے مجھے کہا جہاں تک تیرا تعلق ہے، وہ جو عبداللہ علقمہ بن عبداللہ تھے جن کے پاس ان کا ساتھی آ کے بیٹھا تھا، اور انہوں نے اپنے ساتھی جو زیادہ گفتگو کر رہا تھا اس کو کہا تھا کہ خاموش ہو جا، تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جہاں تک تیرا تعلق ہے فلا جمعۃ لک، تو تیرا جمعہ نہیں ہوا، واما صاحبک فحمار، اور جہاں تک تیرا دوست ہے جو تیرے ساتھ گفتگو کر رہا تھا وہ تو گدھا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا جو اثر ہے حضرات ذکر، یہ بالکل صحیح ہے۔ اب آپ عبداللہ، وہ جو میں نے پہلے آپ کو حدیث پاک سنائی تھی مسند امام احمد بن حنبل کی، اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ اثر تقویت دیتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو جمعے والے دن کلام کرے اس کو صحابہ کرام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے وہ گدھا ہے، اور جو اس گدھے کو یہ کہے کہ خاموش ہو جا تو اس کا جمعہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرات ذکر یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ جمعے کے دن عربی میں جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنے والا ہے اس پر لازم و ضروری ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا یہ جملہ کہ تو گدھا ہے اور اس کا تو دوسرے کا جمعہ ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح امام شعبی کی ایک مرسل روایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر یا حضرت زبیر بن عوام، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ایک آیت تلاوت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان میں سے ایک نے اپنے صاحب کو کہا، یعنی دوسرے کو کہا، حضرت عبداللہ بن حضرت ابو ذر نے کہا یا زبیر بن عوام نے کہا کہ یہ صورت کب نازل ہوئی؟ تو فلما قضا صلاتہ، تو جب انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کیا، قال له عمر، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا جمعۃ لک، تمہارا جمعہ نہیں ہوا۔ تو وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ابو ذر بھی گئے، عبداللہ حضرت زبیر بن عوام بھی گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے فذکر ذلک لہ، تو ان کو یہ ساری بات بتائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق عمر نے سچ کہا ہے۔ حضرات ذکر سے پتہ چلا کہ جمعے والے دن گفتگو نہیں کر سکتے، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ کہ جمعہ اس کو بھی ہم مذاق میں لے لیں جیسے باقی زندگی کے معاملات کو ہم مذاق میں لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جمعے والے دن جب امام خطبہ دینا شروع کر دیا اگلی خطبہ، اس دوران گفتگو نہیں کر سکتے۔ جب یہ قرآن کی آیات کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے تو چاہے کہ موبائل چلایا جائے، چاہے کہ کسی کی گردن پھلانگی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن گردن پھلانگنے سے بھی منع فرمایا، خطبہ جمعہ کے دن جب لوگ صفوں میں بیٹھ جائے رسول اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ تو حضرات ذکر خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اس دوران گفتگو نہیں کر سکتے، اس دوران گفتگو کرنا اپنے جمعے کے اجر و ثواب کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔